شہید ایرانی سپریم لیڈر کی روزہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے احاطے میں تدفین کر دی گئی۔ مشہد میں نماز جنازہ ان کے بڑے بیٹے آیت اللہ سید مصطفیٰ خامنہئی نے پڑھائی۔ لاکھوں سوگ باران نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر کا جسد خاکی نجف سے خصوصی طیارے کے ذریعے لایا گیا۔ ایرانی حدود میں داخلے پر جنگی طیاروں نے خصوصی پروٹوکول دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شہید آیت اللہ علی خامنہئی کی تعزیتی تقریبات میں 4 کروڑ 30 لاکھ افراد شریک ہوئے۔ سابق ایرانی سپریم لیڈر شہید آیت اللہ خامنہئی کی تدفین کے دوران مشہد شہر میں فائرنگ سے ایرانی پاسداران انقلاب کی ذیلی تنظیم بسیج کے 2 اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فوجی وردی میں ملبوس 2 نامعلوم افراد نے فکوری بولیورڈ میں بسیج اہلکاروں پر فائرنگ کی۔ دونوں حملہ موقع سے فرار ہو گئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے ملک میں نئے حملوں کی تردید کر دی۔ کہا کہ ایران میں حملوں کی خبریں درست نہیں، وہ شہر میں دھماکوں کی آوازیں دفاعی نظام فعال ہونے کی تھیں۔ امریکی عہدیدار کی بھی ایران پر نئے حملے نہ کرنے کی تصدیق۔ دوسری جانب ایران نے خطے میں امریکی اڈوں پر میزائل داغ دیے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ خطے میں امریکی اڈوں پر 10 بیلسٹک میزائل داغے۔ اردن میں واقع الازرق ایئر بیس کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے جدہ میں کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کی ملاقات۔ خبر ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان علاقائی صورتحال اور 2 طرفہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں ممالک کے درمیان توانائی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمیت متعدد شعبوں میں تعاون کے معاہدے۔ سعودی عرب کے 25 کروڑ ڈالرز مالیت کے معدنی وسائل پر کینیڈین وفد کو بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے دھرنا کمیٹی سے کامیاب مذاکرات۔ دھرنے پر بیٹھے افراد نے سرفراز بگٹی کی درخواست پر دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی موجودگی میں اہم فیصلے ہوئے۔ شہداء کے ورثاء کو مالی امداد اور نوکریاں دیں گے۔ ملک اور صوبے کے خلاف جاری سازش کو ناکام بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میرے دروازے اپنی عوام کے لیے کھلے ہیں۔ جو وعدے کیے بطور وزیر اعلیٰ انہیں پورا کروں گا۔ نیٹو سربراہی اجلاس میں ترک صدر رجب طیب ایردوان نے یورپی مہمانوں کو 90 کی دہائی کا نایاب ترک میگنم 357 ریوالور اور گولیاں دیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو ریوالور کے ساتھ 500 گولیاں بھی تحفے میں ملیں۔ بیلجیم اور پولینڈ کے وزیر اعظم کے ریوالور لے کر وطن پہنچنے پر ایئرپورٹ پر کھلبلی مچ گئی۔ سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ ایران نے مزید حملے کیے تو 20 گنا زیادہ طاقت سے جواب دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی۔ کہا کہ امریکہ اپنی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ تہران پر حالیہ حملے تجارتی جہازوں پر حملوں کا رد عمل ہے۔ امریکی فوج نے بھرپور اور مؤثر انداز میں اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکہ پہلے ہی کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ ایران کے پاس بہت کم وقت رہ چکا ہے۔ ایران معاہدہ چاہتا ہے لیکن یقین نہیں کہ وہ کسی معاہدے پر عمل کرے گا یا نہیں۔ صدر ٹرمپ کا پاک بھارت جنگ کا ایک بار پھر تذکرہ۔ کہا اس جنگ میں 11 طیارے گرائے گئے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایران نے ہارمز کو بند کرنے کی کوشش کی تو امریکی فوج بھرپور جواب دے گی۔ ایران معاہدے پر چلے یا پھر ہولناک تباہی کے لیے تیار رہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کی ملاقات۔ سعودی عرب اور کینیڈا کا باہمی تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعاون اور عالمی امور پر گفتگو کی گئی۔ ادھر متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی امیر کویت سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان 2 طرفہ امور اور امریکہ ایران جنگ پر تبادلہ خیال۔ متحدہ عرب امارات کی کویت اور بحرین پر ایرانی حملوں کی شدید مذمت۔ اماراتی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایرانی حملے خلیجی خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے بڑا خطرہ ہے۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے۔ کابینہ نے ہیلتھ پالیسی اور پیشہ ورانہ تحفظ صحت قواعد کی منظوری دے دی۔ صوبائی وزیر اطلاعات شفیع جان کہتے ہیں صحت کارڈ پلس کو او پی ڈی تک توسیع دی جائے گی۔ آئی سی یو، سی سی یو، ٹراما اور برن سینٹرز قائم ہوں گے۔ صفوت غیور شہید میموریل اسپتال پشاور کی توسیع کی منظوری دے دی گئی۔ ضلع خیبر کے جمرود کمپلیکس میں ایکسائز پولیس اسٹیشن کے لیے اراضی منتقل کی منظوری۔ نجی کمپنی کے کارگو جہاز کے عملے کی تلاش کے لیے سمندر میں پاک بحریہ کا آپریشن جاری۔ ریسکیو مشن میں بحریہ کا ATR طیارہ اور فضائیہ کا ساب طیارہ بھی حصہ لے رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق حادثے کا مقام تقریباً 3000 میٹر گہرے سمندر میں واقع۔ ریکوری انتہائی پیچیدہ مرحلہ رہا۔ ملبہ ملنے کا مقام طیارے کی حتمی موجودگی کی نشاندہی نہیں کرتا۔ طیارے کے درست مقام کے تعین کے لیے مزید جامع سرچ آپریشن درکار ہے۔ گزشتہ روز کارگو جہاز کا ملبہ اور ماڑا کے ساحل سے 53 ناٹیکل مائل جنوب میں ملا۔ جرمنی کا امریکہ سے ٹوماہاک میزائل خریدنے کا اعلان۔ ترک میڈیا کے مطابق نیٹو سربراہی اجلاس کی سائیڈ لائنز پر واشنگٹن کے ساتھ معاہدہ ہوا۔ معاہدے کے تحت میزائلوں کو جرمنی میں نصب کیا جائے گا۔ جرمن چانسلر نے کہا کہ یورپ اپنی سیکیورٹی کو مکمل طور پر آؤٹ سورس نہیں کر سکتا۔ یورپی میزائل سسٹمز کی تیاری پر بھی کام کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے لبنان سے فوجیں نکالنے سے صاف انکار کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کاٹنز نے ٹرمپ کے بیان کو مسترد کر دیا۔ کہا ہمیں لبنان میں داخلے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت تھی، نہ وہاں رہنے کے لیے کسی کی اجازت چاہیے۔ مزید کہا جب تک حزب اللہ کو غیر مسلح نہیں کیا جاتا اسرائیلی فوج لبنان میں موجود رہے گی۔ امریکی صدر نے گزشتہ روز کہا تھا کہ میرے خیال میں اسرائیل لبنان سے نکل جائے گا۔ جاسوسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام۔ اٹلی کا روسی سفارت خانے کے 2 فوجی اتاشیوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ۔ روسی اہلکاروں کو 3 دن کے اندر روم چھوڑنے کا حکم۔ اطالوی وزیر خارجہ نے کہا کہ روس مغرب اور اٹلی کے خلاف ہائبرڈ ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ چین اور بھارت میں سیلاب اور طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ چینی شہر ناننگ میں سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 39 ہو گئی۔ ناننگ میں ڈیم ٹوٹنے سے سیلابی ریلا رہائشی علاقوں میں داخل، متاثرہ علاقوں میں ہنگامی آپریشن جاری۔ ادھر بھارتی ریاست مہاراشٹرا میں طوفانی بارشوں کے باعث اموات کی تعداد 62 ہو گئی۔ بجلی گرنے سے 25 افراد ہلاک اور 17 زخمی ہو گئے۔ ادھر بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزین کیمپ پر مٹی کا تودا گر گیا، 8 بچے جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے۔ مادر ملت فاطمہ جناح کی آج 59ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ انہوں نے تحریک پاکستان میں بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ کام کیا۔ برِ صغیر کی مسلم خواتین کو تحریک آزادی میں مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے متحرک کیا۔ خدمات کے اعتراف میں قوم نے انہیں مادر ملت کا خطاب دیا۔ پاکستانی قوم ان کی لازوال خدمات پر انہیں آج بھی سلام پیش کرتی ہے۔